بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان کی حالت میں رکھے اور ثواب کی امید پر رکھے۔ ایمان کی حالت میں تو ظاہر ہے کہ جب مسلمان روزہ رکھے گا، اللہ کا حکم سمجھ کر رمضان المبارک کے روزوں کا تو احترام مسلمان ہی کرتا ہے، لیکن آپ نے ساتھ ایک خاص بات ارشاد فرمائی کہ ثواب کی نیت سے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حقوق اللہ، حقوق العباد نہیں، جو لوگوں کے حقوق دینے وہ روزوں سے معاف نہیں ہوتی۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ ثواب کی نیت پر رکھے، اگر کوئی آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ چلو اچھا ہوا، پہلے روزے رکھنے مشکل تھے، ڈاکٹر بار بار کہہ رہے تھے وزن گھٹاؤ وزن گھٹاؤ، موقع نہیں مل رہا تھا، اب روزے رکھوں گا تو وزن گرے گا، ڈائٹنگ ہوگی، گھر میں پکے گا کچھ نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے؟ تو بہترین موقع ہے وزن کم کرنے کا۔ وزن کم ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ روزے کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ روزے میں اللہ نے صحت رکھی، لیکن مقصد صحت نہیں ہے۔ اگر یہ نیت کر کے کسی نے روزہ رکھا ہے اس کی صحت تو بنے گی، چونکہ غیر مسلم بھی ایسا رکھتے ہیں، مگر وہ سحری اور افطاری کی پابندی نہیں کرتے، وہ بھی کھانا چھوڑ دیتے ہیں صحت کے لیے۔ اگر ایک مسلمان نے بھی اس نیت سے چھوڑا ہے، اس کے لیے یہ گناہوں کی معافی کا وعدہ نہیں۔ یا اس نیت سے ایک آدمی نے روزے کی نیت کی ہوئی ہے، بوس خوش ہو جائیں گے، وہ ہر دن ناراض ہوتے ہیں، میری نوکری کا مسئلہ ہے، یا ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، فلاں رشتہ دار ناراض ہوتا ہے، چلیں یہ ایک لگی بندی روزی ہے، یہ خراب نہ ہو، کیا حرج ہے، سارے ہی روزے رکھ رہے ہیں، میں بھی نیت کر لیتا ہوں۔ یہ تو اس پر وہ گناہوں کی معافی کا وعدہ نہیں ہے، یہ باقی فوائد مل جائیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ اگر قربانی کے گوشت کی نیت کر لی، گوشت تو ملے گا، قربانی کا وہ جو اجر و ثواب ہے وہ نہیں ملے گا۔ اعلیٰ نیت کی جائے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ روزہ رکھتا ہوں، اس میں وزن بھی کم ہوگا، اس میں صحت بھی بنے گی، اس میں رشتہ دار بھی راضی ہوں گے، اس میں ماں باپ بھی خوش ہوں گے، اس میں بوس بھی خوش ہوگا، مگر نیت صرف اللہ کی رضا کی جائے، اللہ کا حکم سمجھ کر روزے کا خیال کیا جائے، جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر و ثواب میں ہی دوں گا، یعنی اس کے اجر و ثواب کا اندازہ فرشتے بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہر آدمی کی طبیعت، مزاج، صحت مختلف ہے۔ سب نے سحری تو اکٹھی کی ہے، لیکن شام تک کس نے کتنی بھوک برداشت کی ہے، کتنی پیاس برداشت کر کے، کتنی قربانی، کتنی جد و جہد کے ساتھ اس نے روزہ رکھا، اپنے اوپر کتنی مشقت برداشت کر کے، گناہوں سے، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے اس نے روزہ مکمل کیا ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس لیے اس کے ثواب کا اندازہ اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا یہ میرے رضا کے لیے رکا رہا ہے، جب یہ بندہ میرے پاس آئے گا تو میں اپنی رضا کے مطابق اس کو اس پر اجر عطا فرماؤں۔ روزہ تو فرض ہے، اس کا اتنا بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رات کی تراویح فرض نہیں ہے، دن بھر کا روزہ رکھ کر رات کو ایک پارہ سننا، 2 پارے سننا اور اتنی لمبی عبادت کرنا، سبحان اللہ۔
فرض نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دن تراویح پڑھائی پھر ناغہ کر دیا کہ کہیں امت پر یہ فرض نہ کر دی جائیں اور لوگ پھر گناہگار ہوں گے، تھکے ہارے پڑھ نہیں سکیں گے. لیکن اس کا انعام روزے کے برابر رکھ دیا. اجر و ثواب کا اتنا بڑا وعدہ کیا ہے کہ نفل ہوتے ہی کوئی بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا، عبادت کی، اس پر بھی اللہ سارے گناہ معاف فرما دے. آپ نے دیکھا کتنے ذوق شوق کے ساتھ، کتنی لمبی عبادت ہے تراویح اور کتنا مشکل ہے، مگر اس میں حاضری زیادہ ہوتی. یہی بات ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے انعام کا اعلان کیا ہے نا، یہ اس کا اثر ہے. مگر اس میں بھی آپ نے شرط لگائی ہے، ثواب کی نیت سے اگر تراویح پڑھی تو یہ انعام ملے گا. ثواب کی نیت صرف اللہ کو راضی کرنے کی. یہ نہ ہو کہ بھائی گھر میں ماں باپ نہیں بیٹھنے دیتے کہ جب تک تراویح نہیں پڑھی تو ادھر نہیں آنا. یہ نہ ہو کہ باس ناراض ہوتا ہے پھر وہ مقصد فوت ہو جائے. یا بیٹھے رہے ہم، جب رکوع کی باری آئے تو پھر اٹھ کر جلدی جلدی شامل ہو جائیں. یا تراویح تو شروع سے آخر تک پڑھ رہے ہیں، نہ پڑھنے والے کو سمجھ آ رہی ہے نہ سننے والے کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں بعض جگہ رکوع ہوتا ہے بس نیچے ہوئے پھر کھڑے ہو گئے، ابھی سیدھے کھڑے نہیں ہوئے تو سجدے میں چلے گئے، سر پورا اٹھایا کر بیٹھے نہیں، دوسرے سجدے میں چلے گئے. اس طرح مذاق ہے نماز کے ساتھ بھی، قرآن مجید کے ساتھ بھی. ایسی عبادت نفلی عبادت ہے، فرض واجب تو ہے نہیں، لیکن قرآن مجید کو سکون سے آرام سے پڑھنا سننا فرض واجب ہے. اس کو آداب سے پڑھنے ضروری ہے، بھلے تھوڑا پڑھیں لیکن آداب سے پڑھیں. نماز بے شک 20 نفل نہ پڑھیں، آپ 2 پڑھیں مگر آرام سے پڑھیں. اس طرح کی ٹھک 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 ٹھک، یہ تو عرب تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ مسلمان کیا مذاق کر رہے ہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ، اور یہ نفل کیوں اتنے پڑھ رہے ہیں، کس نے کہا ہے؟ 2 تو ٹھیک پڑھ لیں، نہ پڑھیں نفل، فرض تو آرام سے پڑھ لیں. اس لیے ہمارا مقصد تو صرف اللہ کو راضی کرنا. اللہ راضی کس طرح ہوگا؟ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے، اطمینان کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا